السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ التوبہ سٹارٹ کریں گے اور اس کی 33 آیات سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ سورہ التوبہ کو سورہ التوبہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تقریباً 17 بار توبہ کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کو سورہ البراءہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی مشرکین سے برات کا اظہار ہے اس میں، اس لیے اس کو سورہ الفاضحہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں منافقین کی رسوائی ہوئی اور وہ کھل کے سامنے آئے اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا۔ اس کو سورہ الکاشفہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سے اللہ تعالیٰ کے نعمت کے دروازے کھولنے والی بھی ہے اور کھل کے بتانے والی ہے منافقین کے حال اور احوال کو۔ بہرحال سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی، اور جب حضرت علی سے پوچھا گیا اس کی وجہ تو انہوں نے کہا کیونکہ اس میں رفع امان ہے، اس لیے اس سے پہلے بسم اللہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی، اور مشرکین سے تمام جو عہد تھے ان کو منسوخ کرنے کا اس میں اعلان کیا گیا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ فرمائے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کے حق میں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا، اب ہر عہد و پیمان ختم کرنے کا اعلان ہے، یعنی بار بار وہ معاہدے توڑتے تھے، لہٰذا اعلانیہ بتا دیا گیا کہ اب ہماری طرف بھی کوئی عہد معاہدہ باقی نہ رہے گا، اور 3 آپشنز ان کو دیے گئے کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ بھائی بن جائیں گے، یا پھر وہ جزیرۃ العرب سے نکل جائیں، یہ جگہ مومنین کے لیے ہے، اور پھر یہ ہے کہ یا پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو فرمایا گیا پس یعنی اے مشرکو، اس ملک میں 4 ماہ تک چل پھر لو اور جان لو کہ تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے سامنے حج کے بڑے دن میں اعلان کیا جاتا ہے، یعنی یوم النحر 10 ذی الحجہ کو اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ بس اگر تم لوگ توبہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر رہے گا، اور اگر تم نے اسلام سے روگردانی کی تو جان لو کہ تم اللہ کو کسی حال میں عاجز نہیں کر سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ ہاں، مگر وہ مشرکین جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اور انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو تم ان کے ساتھ معاہدے کی مقررہ مدت پوری کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں تقوی والے کون ہیں؟ جو عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ فرمایا پس جب امن کے 4 ماہ گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو اور انہیں گھیر لو، اور ہر گھات میں لگنے کی جگہ پہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ برات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ دشمنان اسلام سے جنگ کریں، یہاں تک کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر وہ جزیہ دینے پہ راضی ہو جائیں، اور دیگر جو کفار اور مشرکین ہیں ان کے ساتھ بھی سختی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی حکم دیا گیا
کہ کافروں کے ساتھ کیے گئے گزشتہ عہد و پیمان جتنے بھی ہیں وہ ان سے ہم برات کا اظہار اور اعلان کر دیں۔ تو ہوا کیا کہ چنانچہ جن کافروں نے عہد توڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کی، اور جن کی معاہدے مقرر مدت تک کے لیے تھے اور انہوں نے عہد نہیں توڑا تھا تو ان کے معاہدوں کی مدت پوری کی گئی، اور جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ بھی نہیں کی تھی، یا جن کے ساتھ معاہدہ جو تھا اس کی مدت معین نہیں تھی، تو ان سب کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی، اور ان تمام کارروائیوں کے نتیجے میں یہ جو معاہدے کی منسوخی تھی اور یہ جو 4 ماہ کی مدت تھی، اس کے اندر اندر بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور جو نہیں ہوئے اہل کتاب میں سے حلقہ بگوش اسلام، انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ جبکہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان کا ظاہری اسلام قبول کر لیں اور ان کا باطن اللہ کے حوالے کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں، قول میں بھی اور عمل میں بھی، نیز اسلام کے جو احکامات ہیں وہ ان کو پہنچاتے رہیں۔ لیکن اگر وہ اسی حال میں مر جاتے ہیں تو پھر آپ کو منع کیا گیا کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہ کریں اور ان کی قبر پہ کھڑے بھی نہ ہوں۔ لہٰذا جب اعلان جنگ کر دیا گیا یہ کہہ کر کے انہیں گرفتار کرو اور انہیں گھیر لو اور ہر گھات میں ان کی طاق میں بیٹھے رہو، تو پھر اس کے بعد پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ آپ اسلام کی لینینسی دیکھیے، فرمایا بس اگر وہ توبہ کر لیں، فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں یعنی اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور عملاً اس کا اظہار کس طرح سے کریں کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا بخشش فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے، یعنی 4 ماہ کی مدت گزر جانے کے بعد بھی اگر کوئی مشرکین میں سے آپ سے پناہ مانگتا ہے تو فرمایا تو اسے پناہ دے دیجئے۔ کتنی بڑی بات ہے، اپنے دشمنوں کو پناہ دے دیجئے اگر وہ پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں، پھر اسے اس کے بعد اس کی جائے عمل تک پہنچا دیجئے، اس لیے کہ وہ لا علم ہے، علم نہیں رکھتے۔ یعنی ہر شخص کو موقع ملنا چاہیے قرآن کو سننے کا، اس کو سمجھنے کا، اسلام کو جاننے کا۔ وجہ کیا ہے، کیوں ایسا کہا گیا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو قرآن سے اسلام سے دوری ہے یا شرک کا جو سبب ہے وہ لا علمی ہو۔ تو اگر مسلمانوں کے درمیان وہ رہے گا، وہ پناہ مانگتا ہے، آپ اسے پناہ دے دیں، اسے قرآن سننے سمجھنے کا موقع دیں، اگر وہ اسلام لے آتا ہے پھر تو وہ ایک بھائی کا سٹیٹس حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اسلام نہیں بھی لاتا قرآن سننے کے بعد بھی، تو اس کو اس کی جائے امن تک پہنچا دو۔ اپنی پناہ کے دوران قتل نہیں کرنا، مارنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی آدمی کو پناہ دی اور پھر اسے قتل کر دیا تو میں ایسے قاتل سے بری الذمہ ہوں، چاہے مقتول کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو جس کو پناہ دی ہے، مومن جو ہے وہ سیدھا سادہ ہوتا ہے اور اپنی ڈیلنگز میں فیئر اینڈ سکیئر ہوتا ہے۔ جہاں یہ بات یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے، وہاں یہ بات ہمیں واضح طور پہ ایک پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کا پیغام آخری حد تک، آخری لمحے تک دشمنوں تک بھی پہنچانا مومنین کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے اس فرض سے غافل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم نہ صرف خود اللہ کے دین کو سمجھ سکیں قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے، بلکہ ان تک بھی پہنچائیں جو اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں۔ فرمایا مشرکوں کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ان کو کیسے امان دی جا سکتی ہے؟ ہاں، مگر جن کے ساتھ مسجد حرام کے قریب تمہارا معاہدہ ہوا تھا، اگر وہ تمہارے ساتھ عہد پہ قائم رہیں
تو تم بھی ان کے ساتھ اس پہ قائم رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پہ رول آف لا دے دیا گیا کہ ہم تم معاہد اگر کسی کے ہیں تو ہم ہمیشہ عہد کی پاسداری کریں گے، حتیٰ کہ دوسرا شخص عہد توڑے تو پھر جب عہد توڑنا ہے تو پھر کیسے توڑنا ہے؟ اعلانیہ توڑنا ہے۔ عہد کی پاسداری تقوی کی علامت ہے۔ فرمایا مشرکین کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پہ غالب آ جائیں تو تمہارے سلسلے میں کسی قرابت اور کسی عہد کا اعتبار نہ کریں۔ وہ تمہیں اپنی زبانوں سے خوش کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت، کوئی پازیٹیو سوچ، کوئی خیرخواہی نہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، یعنی اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے معمولی قیمت کی چیز خرید لی، یعنی دنیا کو دین پہ اور اللہ کی رضا پہ ترجیح دی، اور پھر لوگوں کو اس کے راستے سے روکنے لگے۔ بہت ہی برا تھا ان کا کرتوت۔ وہ لوگ مسلمانوں کے سلسلے میں کسی قرابت اور کسی عہد و پیمان کا لحاظ نہیں کرتے، اور وہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں، آپ دیکھیں توبہ کی بار بار دعوت دی جا رہی ہے، پھر اگر یہ توبہ کر لیں، اور اس توبہ کا عملی اظہار کیسے ہوگا؟ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم اپنی آیتیں جاننے والوں کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ بہت واضح بات پتہ چل رہی ہے کہ مومن کی زندگی کا محور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اس کی دوستی، اس کی دشمنی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں اپنی خواہش نفس شامل نہیں ہوتی، اور بڑے سے بڑا دشمن بھی اگر اسلام قبول کر لیتا ہے اور عملاً اس کی عمل میں وہ اسلام نماز کی صورت، زکوٰۃ کی صورت نظر آنے لگتا ہے، تو پھر وہ دشمن سے بھائی بن جاتا ہے اور قریب آ جاتا ہے، اور زیادہ یعنی ہمارے لطف و کرم کا وہ بن جاتا ہے، حقدار بن جاتا ہے۔ فرمایا اگر وہ معاہدے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں عیب نکالیں تو سرداران کفر سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی اور رسول کو شہر بدر کرنے کا ارادہ کر لیا، اور تمہارے ساتھ عہد شکنی کی پہل انہوں ہی نے تو کی ہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ آج کا جملہ یہی ہے، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو لوگوں سے؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، کہ اللہ کا ڈر اس دنیا اور دنیا کے لوگوں اور دنیا کی ہر چیز پہ غالب ہو۔ کوئی کام کرنا ہو، کوئی فیصلہ لینا ہو تو انسان کے پیش نظر کیا ہو؟ اللہ کا ڈر، کہ اگر میں یہ کام کروں گی تو اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند آئے گا یا نہیں، اللہ کے ہاں میری کیا ویلیو ہو جائے گی یہ کام کرنے کے بعد۔ تو یہ ڈر انسان کو دنیا کے تمام ڈروں سے نکال کر انسان کو بہادر بنا دیتا ہے، اور وہ چیز کہ جو انسانوں کو ہمیشہ پریشان کرنے والی ہے اس سے بالا کر دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے ڈر کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی گرفت، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبرا جائے، پریشان ہو جائے، اور اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے کہ جو آخرت میں رسول کا ساتھ دلانے والا ہے، ایسا فائدہ مند چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد، یعنی جب میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر
تمام نیکیوں کی، نیک اعمال کی اصل ہے۔ اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو اللہ کے خوف کے 3 درجات ہیں۔ ایک تو ہے ضعیف قسم کا خوف، یعنی انسان اللہ کی سزا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بارے میں پڑھے اور ذرا سی جھرجھری لے اور اس کے بعد پھر غافل ہو جائے، جیسی زندگی گزار رہا تھا ویسی ہی گزارنے لگے۔ دوسرا ہے معتدل خوف، وہ خوف جو انسان کو نیکی پہ آمادہ کر لے، نیکی کروا لے اس سے اور اس سے گناہ چھڑوا دے۔ مثلا اگر وہ کسی چیز کے بارے میں عذاب کی وعید پڑتا ہے تو پھر وہ عملی طور پہ کوشش کرے کہ وہ کام نہ کرے اور اچھے کام کرے، اور اس کے بدلے میں مثلا جھوٹ کی جگہ سچ کو لے آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو اکبر الکبائر کہا اور مومن کی ایمان کے خلاف قرار دیا جھوٹ کے بولنے کو۔ تو انسان اس کی جگہ سچائی کو لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، مغفرت کی پچھلی کوتاہیوں پر اور فائدے کی امید رکھے۔ اور تیسرا جو قوی قسم کا خوف ہوتا ہے ان جنرل، وہ خوف ہوتا ہے جو انسان کو بیکار کر دیتا ہے، یعنی ایسا خوف جو انسان کو نا امید کر دے، بیمار کر دے۔ تو یہ وہ خوف نہیں، اللہ کا خوف کون سا خوف ہے؟ جو مطلوب ہے کہ جس میں انسان نیکیاں کرنے والا بن جائے، چاہے وہ اس کو مشکل لگتی ہوں، اور گناہ چھوڑنے والا بن جائے، چاہے وہ اس کو کتنے ہی محبوب کیوں نہ ہو۔ تو بہت ضروری ہے اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنا احتساب کریں کہ کہاں کہاں ہم اللہ سے بے خوف ہو کے معاملہ کر جاتے ہیں، گفتگو میں، معاملے میں کہاں کہاں ہے۔ پھر سچی توبہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا خوف مانگیں، دعا کریں، اور پھر خوف خدا کا جو اجر ہے وہ ذہن میں رکھیں، جو میں نے ابھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور پھر سب سے اہم ترین چیز جو اللہ کا ڈر پیدا کرنے والی ہے اور سب سے زیادہ کارگر نسخہ ہے، وہ قرآن کا سننا، سمجھنا، اس پہ تدبر، اس پہ تفکر کرنا، اور پھر ایسی صحبت اختیار کرنا، ایسے لوگوں کی صحبت جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا ڈر سب سے زیادہ دے، اور اگر ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہمارے اندر کتنا اللہ کا ڈر ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب 2 چیزوں میں ٹائی آ جاتی ہے، دنیا اور آخرت میں، یا اللہ کی رضا اور دنیا کی لوگوں کی رضا یا کامیابی یا ان کی طرف سے ملنے والی تعریف، تو میں کیا آپٹ کرتی ہوں۔ تو اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے وہ کام کر لیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے تو یہی اللہ کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے اور جتنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے۔ فرمایا تم ان مشرکوں سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کر دے گا، اس لیے سورہ الفاتحہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کر دے اور ان کے دلوں سے غیظ و غضب دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کی طرف چاہتا ہے اپنی توجہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور حکمتوں والا ہے۔ ہم حسیبتم ان تترکوا، کیا تم نے یہ جان رکھا ہے تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، جبکہ اللہ نے ابھی دیکھا ہی نہیں تم میں سے کون ہیں جو اس کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور یہ بھی نہیں چیک کیا کہ کون ہیں جو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کو اپنا دلی دوست بنانے والے ہیں، جگری دوست بنانے والے ہیں۔ تو واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ تمہیں آزمائش سے گزرنا ہوگا، اور یہ امتحان کس نوعیت کا ہے؟ نمبر 1 تو یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کے راستے میں تم نے کتنی کوشش کی، کیا کیا رکاوٹیں تھیں جنہیں تم ہٹا کے اللہ کے راستے پہ چلتے رہے، اور دوسرا دوستی کا معیار دیکھا جائے گا، کیونکہ دوستی انسان اپنی یعنی چوائس سے کرتا ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، رسول کی محبت ہو، آخرت کی محبت ہو، وہ پھر ایسے ہی لوگوں سے دوستی کرتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ جہاد معیار ہے ایمان کو پرکھنے کا، دوستی معیار ہے ایمان کو پرکھنے کا، اور ساتھ ہی فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی پوری پوری خبر رکھتا ہے۔ یہ بات مناسب نہیں کہ مشرکین اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں،
حالانکہ وہ اپنے بارے میں کفر کی گواہی دیتے ہیں، ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ کون؟ جو شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہ کافر، یہ مشرک اگر اللہ کے گھر کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں، تو چونکہ یہ اللہ ہی کو نہیں مانتے، اس لیے ان کی یہ خدمت بھی قابل قبول نہیں۔ اللہ کی مسجدوں کی آباد کاری کے حقدار وہ ہیں جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ بس یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت نصیب کرے اور مسجدیں ہماری محبوب جگہ بن جائیں، کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے باپوں کو بھیجیں۔ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم کسی کو مسجد میں جانے کا عادی پاؤ تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ جس کے دل میں ایمان ہوگا اسے ہر وہ جگہ اور ہر وہ شخص محبوب ہو جائے گا جو اسے اللہ سے جوڑتا ہے۔ فرمایا کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام کو آباد کرنے والے کو اس آدمی کے برابر بنا دیا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لایا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں۔ یعنی ایک شخص کون ہے جو کہ مسجد حرام کا خیال رکھتا ہے، حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں۔ اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، ان کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ اونچا ہے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو واضح بتا دیا گیا کہ ایمان لانے کے بعد ہجرت اور جہاد تمام کاموں سے افضل کام ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو جہاد کے ہم پلہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا میں تو ایسا کوئی عمل نہیں پاتا، یعنی یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے مثل کوئی اور عمل ہے ہی نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مومن جو اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ تو ہمیں اللہ کے راستے میں اگر کامیابی چاہیے اور اللہ کی طرف سے بڑا درجہ چاہیے تو پھر جان بھی لگانی ہوگی، مال بھی لگانا ہوگا۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے راستے میں جہاد کے لیے۔ اور یاد رکھیں جہاد اس اٹ موسٹ اسٹرگل کا نام ہے جس میں انسان اپنی بیسٹ ایفرٹ ڈال دے اور وہ کہیں سٹاپ نہ ہو till the end of the life۔ فرمایا ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور اپنی خوشنودی اور ایسی جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں انہیں ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ملیں گی۔ وہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، اللہ تعالی ہمیں ان جنتوں کا مقیم بنا دے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کی بجائے کفر کو پسند کریں تو انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ اگر تم میں سے جو لوگ انہیں اپنا دوست بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ آپ کہیے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے کے آ جائے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ ساری محبتیں
جو کہ فطری بھی ہیں اور انسان کی ضرورت بھی ہیں، اور اسلام ان سے منع نہیں کرتا، لیکن انہیں کس صورت میں محبوب رکھنا ہے؟ جب یہ اللہ کو محبوب رکھیں۔ اگر خونی رشتے ایمان کی نسبت کفر کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں تو تم انہیں کیسے پریفر کر سکتے ہو، کیسے تم اپنے قریب کر سکتے ہو، کیسے تم انہیں اپنا محبوب بنا سکتے ہو؟ تو یاد رکھیں کیا چیز محبوب تر ہونی چاہیے، وہ یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں سے افضل، بالا اور اوپر ہونی چاہیے، کہ یہ انسان کی ترجیح اول ہو، کیونکہ یہی ایمان کا تقاضا اور ایمان کا حصہ ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ کس کی محبت ہونی چاہیے؟ جہاد فی سبیل اللہ کی محبت۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی صرف اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرنا، بلکہ اس عمل کو بھی محبوب عمل سمجھ کے کرنا۔ اب جس کو اللہ توفیق دے دے کام کی، تو وہ اس کام کو سب سے پہلے خود آنر کرتا ہو، اس کے دل میں اس کا آنر ہو کہ یہ ایک بڑا کام ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے چنا۔ آپ دیکھیں، میں پھر کہوں گی، جہاد کرنا ایک بات، اور جہاد سے محبت اس سے بھی بڑی بات، اس کوشش کو محبوب سمجھنا اس سے بھی بڑی بات، یعنی یہ کام بھی تمہیں ان تمام رشتوں سے پیارا ہو، محبوب ہو، تمہاری پریورٹی اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس راستے کی سٹرگل ہونی چاہیے۔ اور جہاد کیا ہے؟ ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلسل کوشش، پہم کوشش، دائیں بائیں آگے پیچھے ایک اویئرنیس کریٹ کریں کہ اللہ کے پاس واپسی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اس کی تیاری کی کوشش، اور صرف اکیلے اس راستے پہ نہ چلیں بلکہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح نکلنا یا ایک شام نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو آئیں عہد کریں کہ ہماری صبح بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے ساتھ ہو اور شام بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے ساتھ ہو، کیونکہ دنیا تو بہرحال ختم ہی ہو جائے گی، واپسی اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی، غزوہ حنین کے دن کی مدد، یہ غزوہ فتح مکہ سے 18-19 دن بعد شوال 8 ہجری کو ہوا، جس میں بنی حوازن سے جنگ ہوئی تھی۔ شروع میں تو ان کا پلہ بھاری تھا، اور اس میں کافر جو تھے وہ کم تھے، مسلمان زیادہ تھے، ایک ایسا غزوہ تھا۔ تو مسلمانوں کے دل میں جب یہ بات تھی تو شروع میں ان کا پلہ بھاری رہا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ تمہاری مدد کی، غزوہ حنین کے دن بھی مدد کی، جب تمہاری کثرت نے تمہارے اندر عجب پیدا کر دیا تھا، یعنی تم سمجھ رہے تھے کہ اب تو ہم زیادہ ہیں، ہم تو تھوڑے بھی جیت جاتے تھے، اب تو ضرور ہی جیتیں گے، لیکن وہ تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کے بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں کی طرف سے تسکین عطا کی اور ایسے لشکر بھیجے جسے تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کی طرف چاہتا ہے مہربان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، بلا شبہ مشرکین ناپاک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ ناپاک ہے، ان کی سوچ ناپاک ہے۔ فرمایا اس لیے اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے، یعنی کہ وہ تمہاری فرق پڑ جائے گا تجارت پہ ان کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو اگر اللہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے جلد ہی تمہیں دولت مند بنا دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ مسلمانوں، اہل کتاب سے جنگ کرو جو نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر، اور نہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اسے حرام سمجھتے ہیں۔ تو جنگ کی وجہ بتا دی گئی، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ چھوٹے بن کے رہیں اور اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ جزیہ کہتے ہیں اس رقم کو جو مسلم حکومت میں غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے معاوضے کے طور پہ
لی جاتی ہے، یعنی وہ محکوم بن کے رہیں کس کے؟ اسلامی حکومت کے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امیر جو تھا اس سے 4 درہم لیے جاتے تھے، اور جو درمیانے درجے کا ہوتا تھا اس سے 2 درہم لیے جاتے تھے، اور جو غریب ہوتا تھا اس سے 1 درہم لیا جاتا تھا، جبکہ معذور، بوڑھے اور بچے ان سے کچھ بھی نہیں لیا جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہدایت تھی کہ کسی پہ اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہ ڈالا جائے، اور اگر کوئی ایسا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں قیامت میں اس غیر مسلم کا حمایتی ہوں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک واضح طور پہ آپ کی شخصیت کا بتا دیتا ہے کہ آپ رحمت عالم تھے، آپ رحمت عالم ہیں۔ اب یہ انسانوں پر ہے کہ کون اس رحمت سے اپنی جھولی بھرتا ہے۔ اور فرمایا، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، ان لوگوں کے قول کی مشابہت اختیار کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا تھا۔ اللہ انہیں ہلاک کر دے، کس طرف یہ حق سے پھیرے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے عالموں اور اپنے عابدوں کو اللہ کی بجائے معبود بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے گلے میں چاندی کی سلیب لٹک رہی تھی، کیونکہ انہوں نے جہالت میں یعنی اسلام سے پہلے عیسائیت قبول کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو کہتے کہ میں نے کہا کہ عیسائیوں نے تو اپنے عالموں کی عبادت نہیں کی، تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے حلال کو حرام بنایا تو تم نے بھی حلال کو حرام بنا لیا، یعنی ان کے حلال کو حلال ٹھہرایا اور ان کے حرام کو حرام ٹھہرایا۔ تو جن لوگوں نے ان کی بات مانی، ان کی پیروی کی، یہی ان کی عبادت ہے۔ تو بہت واضح بات ہمیں سمجھ آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ہمیں اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے اور اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو بہرحال پورا کرنا چاہتا ہے، نور ایمان کو، نور اسلام کو، اگرچہ کفار اسے ناپسند کرتے ہوں۔ وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے دنیا کے تمام ادیان پہ غالب کر دے، اگرچہ مشرکین اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ تو الحمدللہ کہ اسلام آج بھی غالب ہے، اپنے دلائل کے ساتھ اور اپنے اللہ کی حفاظت کے ساتھ، کہ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، رسول کی سیرت محفوظ رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ روئے زمین پہ کوئی کچا پکا مکان نہ رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو، عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلت والوں کی ذلت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے یہ خدمت لے لے کہ اسلام کا کلمہ ہم بلند کرنے والے ہوں، اور ہر انجان اور جاننے والے غافل تک پہنچانے والے ہوں۔